ہے گنبد خضرا کے مکین اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام المجید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ سارے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. یہ کیفیات ہے. تو میں اکثر سوچتا ہوں حضرت اگر ان کے سامنے نام لیا جاتا تھا تو یہ حال ہوتا تھا، جب وہ خود نام لیتے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوتا ہوگا ہے؟ کیا کیف و مستی ہوتی ہوگی ہے، کیا عشق ہوتا ہوگا، کیا سوز ہوتا ہوگا، کیا شوق ہوتا ہوگا ہے. تو اس لیے حضرت آپ بھی کوشش کریں کہ ان کیفیات میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے کہ جب ان کے سامنے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا تو اس طرح جھومتے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، ان کے پیاروں کا ذکر ہو، تو کچھ ہم پہ بھی کیف و مستی طاری ہو. اور میں کہتا ہوں چلو نہ ہو نقل ہی کر لیا کرو، نقل ہی کر لیا کرو. چلو پڑھنے والوں کو تو پتہ لگے نا بھائی اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، مایوسی نہ ہو، محبت ہو، خوشی ہو، شوق ہو کہ جناب ہو. اور یہ کسی صوفی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، بھائی تخیل ہی ہے نا، کسی نے کو نقشہ ہی کھینچا تھا. وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار حسین ہو جاتے ہیں، کانٹے بھی سونے ہو جاتے ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے. اس لیے تو پھر ہم پہ تو اس کانٹوں سے بھی زیادہ بہار آنی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی بھائی یہ ان کے غلام بیٹھے ہیں. اور دیکھو نا میں حضرت کا کرتا ہوں، ماشاءاللہ علماء بیٹھی ہیں، بس وہ میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، سارے میرے سر کا تاج ہیں. دیکھو یہاں تک انداز تک بتائے گئے، یہ نہیں صرف کہہ دیا گیا کہ بس ذکر ہی کرنا ہے، نہیں، انداز تک بتائے گئے. یہ حدیث پاک ہے، میں صرف اس کا آخری پڑھوں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذکر میں تیرا انداز یہ ہونا چاہیے او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے. او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ وہ دیوانگی ہم میں آئے واپس آئے.
وہ مانگتے بھی تو نہیں ہیں نا ہیں، کبھی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے بھی کر دیے تو بس یا اللہ کار دے دے، گڈی دے دے، پیسہ دے دے، شہرت دے دے، منڈا دے دے، ہیں جی، یہاں سے شروع ہوئے یہاں پہ ختم ہو گئے۔ اور مجھے حضرت جی بڑی خوبصورت بھائی انداز ہی تھا نا اقبال کا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ ہیں پھر آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ماہ جو ہے نا مبارک ماہ رجب جو ہے نا یہ شروع ہو گیا ہے، تو ماشاءاللہ اب آقا کریم علیہ السلام کی معراج کے تذکرے ہوں گے ہیں۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں، لکھا ہے بزرگوں نے، علماء کہتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ ہی تھے نا حضرت، حضور کے براق کی جو لگام ہے انہوں نے پکڑ رکھی تھی ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے جناب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں ہیں، اور پھر ایک ایسی جگہ آئی کہ نور ہونے کے باوجود ورز کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اب آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، ہیں نہیں گئے، رہ گئے وہاں، آقا کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ تو یہاں بزرگ کہتے ہیں وہاں جبرائیل امین علیہ السلام تھے، عرض کی حضور آگے نہیں جا سکتا، پر جل جاؤں گے، ٹھیک ہے جی، نہیں گئے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نال ہی جائے، ہیں پاویں سڑ جاں گا جانا نال ہی جائے، ہیں یہ ہمارا بھی حال ہونا چاہیے، ہیں یار ہم کس طرف نکل پڑے ہیں، یہ حال کچھ تو چلو ہونا ہی چاہیے نا حضرت جی، ہمیں بھی یہ رنگ نظر آئے ہیں بھائی، پتہ لگے کہ یہ واقعی جو ہے نا او انت مجنون ہیں، او انت، یہ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ چلو مقصد ہوتا ہے کچھ تربیت ہو جائے حضرت، اپنی بھی ہو جائے دوسروں کی بھی ہو جائے حضرت جی۔ تو یہ ہمارے سیالکوٹ میں نا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے، موجودہ نام ہے اس کا چٹی شیخاں، ٹھیک ہے جی، تو اس کا اصل میں نام تھا چشتی شیخاں۔ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ننیال ہے، نانکے ہیں بابا صاحب کے۔ تو بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہے اس خطے میں، اس قصبے میں، تو بس پھر ہوا اس طرح کہ وقت کے ساتھ بگڑتا وہ چشتی شیخاں سے اب چٹی شیخاں بن چکے ہیں حضرت، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آج بھی حضرت وہاں فیض ہے، اس علاقے میں بڑا کچھ خاص ہے، علم بڑا عام ہے، وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں حضرت، اور میں اس کو بابا صاحب کا فیض کہتا ہوں حضرت، کہ بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہے حضرت وہاں۔ تو وہاں حضرت تو ایک حافظ، ایک شاعر، صوفی شاعر ہوئے ہیں حافظ برخوردار رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور ایک وہاں ایک مجذوب ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں، ہاں، تو جن کو لوگ کہا کرتے تھے سائیں علی اکبر۔ اللہ تصوف میں سائیں کے کچھ اور معنی لیے جاتے ہیں، تو ہم اپنی عام زبان میں سائیں کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے کاغذوں میں ایویں سا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اے سائیں جی، ہیں جی، ہاں اب ذرا سننا حضرت جی، سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، جن کو سارے کیا کہتے تھے؟ یہ سائیں ہیں، یہ سائیں ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اللہ انجدہ سائیں سانو سارے ہی کر چھڑے ہیں۔ ہمیں ویسے پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں جی میں بہت سیانا ہوں، ہم نہیں سیانے کوئی بھی ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں سیانی ہے۔ دیکھو نا اقبال نے کیا کہا تھا، اقبال کہتا ہے تو کھے کٹے کا سیانا ہے، پوچھا کیوں اقبال میں نے کیا کر دیا، کہتا ہے کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا ہیں، اور تو کہے کا سیانا ہے، تو نے رب و رب کا رسول اور دین چھوڑ کے یہ لیا تو نے کیا ہے، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند اور بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ ہے، بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ ہے جی۔ تو وہ جو ہے نا وہ دنہا تھا حضرت، وہ دنہا آدمی تھا حضرت۔ اچھا طریقہ کیا تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا؟ آپ نے جب نکلنا نا
تو جو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کیا کرنا، اپنی محبت کا اظہار انہوں نے اس طرح کرنا کہ جو ان کے پاس ہونا نا، انہوں نے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کر دینا. جیسے ہم بھی آئے ہیں، مصطفی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی پرتکلف سی جناب چائے پلائی ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی، وہی محبت کا اظہار ہے نا، ٹھیک ہے جی. جو ان کے پیار نے ان کو دیا، وہ انہوں نے سارا کچھ ہلا کے سامنے چند دیا حضرت ہیں. یہ اظہار ہوتا ہے محبت کا کسی. تو کیا تھا، سائیں علی اکبر نے بھی جانا تو ہر ایک کا اپنی محبت کا اظہار تھا، انداز تھا ان کے ساتھ. مثلا سائیں علی اکبر گزر رہے ہیں نا، کو تو دکاندار ہے، مثلا اس کے پاس جلیبی ہے یا اس کے پاس جناب برفی ہے، ٹھیک ہے جی، ذرا وہ گاؤں ایریا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں پیزے شیزے کا نام نہیں دوں گا کیونکہ وہاں ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں، وہ قصبہ ہے ایک چھوٹا سا ہے، تو وہاں یہی ہوتا ہے حضرت جی، ٹھیک ہے. تو میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی دکان کے سامنے سے گزرے تو کسی نے برفی دے دی، ٹھیک ہے جی. تو کرتے وہ کیا تھے، بڑا مزیدار انداز تھا حضرت ان کا جی. کرنا کیا ہے، انہوں نے وہ برفی لے کے نا تھوڑی سی کھانی ہے بس، یہ اتنی جتنی میں نے یہ گلاب کا پھول کھایا ہے، اور اتنی پکی لو لگی تھی ان کی، ساتھ ہی جناب برفی رکھ دینی ہے نیچے. اور جس نے دی ہوتی تھی نا برفی یا جلیبی، میں میٹھی چیز کا نام اچھا، تو اس کو سوال کرنا، اپنا بڑا انداز تھا ان کا ایک، وہ یہ تو میٹھی ہے، بڑے انداز سے نا، وہ یہ تو میٹھی ہے، بڑی حیرت سے پوچھنا، وہ یہ تو میٹھی ہے. تو وہ دینے والے نے آگے سے عرض کرنا، سائیں جی چینی پائی ہے، میٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی ہے، کتوں لے آندی چینی؟ سائیں جی دکان تو لے آندی سی. اچھا دکان تو لے آندی، دکان والے نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی اس نے مل سے جو ہے نا منگوائی تھی. اچھا اس نے مل سے منگوائی تھی، مل والے نے کہاں سے منگوائی تھی؟ اور سائیں جی رو کی بنتی ہے، گنے کے جوس کی. اچھا رو کی بنتی ہے، رو کہاں سے آتی ہے؟ اور سائیں جی گنے جو نکل دی ہے. اچھا گنے اور گنے چ رو کیویں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. میں کہتا ہوں کہ یار کیسا تھا حضرت وہ ہے جو برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر دیا کرتا تھا. اسی اتنے کلو برفی کھائی جانے، سانو کدی رب یاد ہی نہیں آیا. میں بات غلط تو نہیں کر رہا، کبھی ہمیں یاد آیا ہو؟ وہ ایسا تھا کہ حضرت برفی کا ایک ٹکڑا اس کو رب تک لے جاتا تھا. اور یہ نہیں کہ میٹھی چیز ہی نہیں، اگر کسی نے نمکین دے دی، مثلا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا، کسی نے نمک پارا دے دیا، کسی نے زیرہ پلس دے دیا، ٹھیک ہے جی، پھر وہی سوال، وہ یہ تو لونی ہے. دینے والے نے عرض کرنی، سائیں جی لون پایا لونی ہونی سی. اچھا لون پایا، کتوں لے آندا لون؟ سائیں جی دکان تو لے آندا ہے. دکان والے نے کتوں لے آندا ہے؟ سائیں جی انہیں مل تو منگوایا ہے. اچھا مل والے نے کتوں لے آندا ہے؟ سائیں جی اس کھیوڑیوں منگوایا ہے. اچھا کھیوڑیوں لون کتوں آ گیا؟ سائیں جی اتنے لون دے پہاڑ نے بڑے بڑے. اچھا پہاڑاں چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. اچھا بھائی ہم مولوی لوگ ہیں، ہم نہیں اتنی جلدی مانتے حضرت، ہاں ہم تھوڑا سا ٹائم لیتے ہوتے ہیں ماننے کے لیے. میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے ہمیں کرتا ہے اللہ اللہ، آؤ ذرا آج اس کو دیکھتے ہیں بھلا کرتا کیا ہے یہ. ہم مولوی لوگ ہیں نا، ہم کتنی اتنی جلدی مانتے ہیں. لو جی ہم نے ایک پلان بنا لیا. میں نے کہا بھائی اس کو اللہ نہیں کہنا، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے بھلا جی. وہ جو چٹی شیخا کی مرکزی مسجد ہے نا، میں نے وہاں ایک سال امامت کروائی ہے، خطابت نہیں صرف امامت کروائی ہے میں نے. تو مسجد کی دکانوں میں نا ایک دودھ دہی کی دکان تھی. تو آپ کو پتہ ہے سردیوں میں دودھ دہی کی کھپت کم ہو جاتی ہے، دودھ بچ جاتا ہے، پھر اس کا علاج وہ کیا کرتے ہیں، وہ برفی وغیرہ بنا لیتے ہیں. گرمیوں میں نہیں، سردیوں میں. وہ برفی تھی، میں نے جناب میں کھڑا ہو گیا کہ جی سائیں ہونا دے لنگن دا ٹائم ہے. میں کھڑا ہو گیا، سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ ادھر سے آ رہے تھے. میں نے برفی کی ڈھیلی لے کے نا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بینچ پہ بٹھا لیا. مجھے کہتے ہیں آفا جی کی ہوا ہے؟ میں سائیں جی برفی کھانی ہے. مجھے آفا جی برفی کھانی ہے؟ میں جی جناب میں نے برفی کی ڈھیلی دی لے کے نا، مجھے کھا کے نا تھوڑی سی، وہی اپنا انداز. مجھے کہتے ہیں آفا جی یہ تو مٹھی جی. تو میں سائیں جی چینی پائی ہے، مٹھی ہونی ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے پوچھتے ہیں آفا جی چینی کتوں لے آندی ہے؟ ٹھیک ہے جی. میں ذرا آپ کے ایریے کا نام لوں گا تاکہ آپ کو ذرا بات سمجھ میں آ جائے. میں اپنی سیالکوٹ سائڈ کا نام نہیں لوں گا، پھر ذرا بات نہیں سمجھ آئی. انہوں کہتے ہیں چینی کتوں لے آندی ہے؟ میں جی لاہوروں. لاہور والے نے. میں جی قصوروں. قصور والے نے. میں جی فیصل آباد.
फैसला बाद वाले ने मैं जी मुरीद की हूँ, मुरीद की वाले ने मैं जी कामों की हूँ, कामों की वाले ने मैं जी गोजरा वाला। लो जी को आधा का घंटा लगा, जितने नाम मुझे थे ना सारे खत्म हो गए हैं जी। मैंने दूसरे को कहा तू शुरू हो यार, वो दूसरा शुरू हो गया, उसके भी खत्म हो गए, तीसरा शुरू हुआ उसके भी खत्म हो गए, चौथा शुरू हुआ उसके भी खत्म हो गए, और 2.5 घंटे बाद बात तब भी खत्म हुई जब नाम अल्लाह का लिया है। फिर उस दिन हजरत जी मुझे पता चल गया ये कच्चा नहीं ये पक्का है, ये पक्का है। तो क्या अंदाज है जी, औ अंता मजनून, लोग कहें कि ये तो दीवाना हो गया है। बस हजरत जी तो है कि आज हमारी बड़ी दूरी हो गई है, अल्लाह माफ़ी दे, हम तो पता नहीं क्या क्या खा जाते, हमें कभी रब भी नहीं याद आया। हकीकत कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ, अपने हमें सारे मामले याद है, लेकिन मैं अहबाब से अक्सर कहता हूँ ये देखें ना, ये महफल है, इसका रुख बनना कुछ और है। तो अक्सर जब आपको पता है साले सवाब की महफल हो ना, कुल शरीफ हो, 10वां शरीफ हो, 40वां हो, या किसी का सालाना ख़त्म हो, तो फिर क्या होता है वो आपको पता है, दुआ के बाद ला के फ्रूट वगैरह रख दिया जाता है। तो गर्मियों के फ्रूट और हैं, सर्दियों के फ्रूट और हैं। तो मैं हजरत हर महफल पे एक नज़ारा देखता हूँ तो बस दिल ही जलता है, बंदे तो इतना रब से दूर हो गए हैं। वो मसलन आजकल है ना, ये सर्दी का मौसम है तो क्या है, किन्नू है, ठीक है जी, हैं। तो क्या होता है हजरत जी, बंदा बैठा है कि बंदे ने जनाब वो किन्नू छीला है, खोला है किन्नू, तो एक खा के ना, तो अगर तो मीठा निकल आया ना तो फिर दूसरे को दावत देता है, वो खा ला है मिठाई, खा ला है मिठाई। तो भाई किसी को बंदे ने क्या कहना है, लेकिन दिल से एक आवाज़ उठती है यार किस दिन वो लभेगा जो ये कहेगा कुर्बान जाऊं उस ज़ात पे जिसने मीठा कर दिया है। कैसे हजरत जी किन्नू देख के भी रब नहीं याद आता, ज़रा उसकी पैकिंग तो देखो यार, हाय हाय हैं। फिर उसके अंदर ज़रा अंदाज देखो कैसा अल्लाह ने पैकिंग की है, हैं कैसा थैलियों के अंदर अल्लाह ने रस भर दिया है, कैसी पैकिंग है। दुख है हजरत, हम पूरा किन्नू खा जाते हैं, कभी खा के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा हजरत, पूरा किन्नू है। देखो तो सही है हजरत जी, अल्लाह पाक ने कितने कितने रंग बिखेरे हैं हजरत। अब देखिए ना हजरत जी, असल में वजह है हमारी कुरान से दूरी। ये देखिए ना, ये माशाल्लाह ये एक पूरा पंडाल बना हुआ है, ठीक है जी। तो क्या है, इस आपकी छत को एक मेन बांस ने, ठीक है जी, और उसके बाद फिर कितने बांसों ने उठा रखा है। को बंदा इस तरह का है जो ये कि जी एक बांस भी ना लगाओ मैं फिर भी छत खड़ा करके बताऊंगा। अल्लाह कुरान करीम में दावत देते हैं, अलम तरो कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका। वो बंदे तेरा एक नहीं खड़ा होता, कभी सर उठा के देख तो सही, मैंने 7 खड़े किए हुए हैं। हाँ दावत है, अलम तरो, क्या तूने ना देखा, कैफ़ा क्यों कर, ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, अल्लाह ने 7 आसमानों को तख्लीक कर दिया एक के ऊपर एक। ये देखे ना, ये आपकी लाइटें जल रही हैं, कौन जला रहा है, जनरेटर जला रहा है हजरत इसको। अगर जनरेटर भी ना हो, लाइट भी ना हो, यूपीएस भी ना हो, जला सकता है इसको कोई, ठीक है जी। तो अल्लाह कहते हैं आप जरा मेरे भी तो देखना, वजअल कमर फीहिन्ना नूरा है, वजअल शम्स सिराजा है। गौर करो यार, आज हम बड़ी दूर चले गए हैं। बादाम हम खा गए, मूंगफली हम खा गए, चलगोजे हम खा गए हैं, लेकिन कभी बादामों वाला नहीं याद आया है, कभी चलगोजों वाला नहीं याद आया, कभी मूंगफली वाला नहीं याद आया यार, कभी और हजरत शायद आप तो गौर नहीं करते, मैं बड़ा गौर करता हूँ यार। देखो तो सही अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत है। सर्दियों का मेन्यू हो रहा है, गर्मियों का मेन्यू हो रहा है, और मेरा बंदा एक चीज़ खा खा के आकी ना जाए हैं, और बदलो है भाई, सब्जियाँ बदल दो। क्या अब तो देखो ना साइंस कर रही है, क्या अब कद्दू सर्दियों में नहीं पैदा हो रहा है, सर्दियों में भी हो रहा है। लेकिन क्या है, ये अल्लाह की कुदरतें हैं। इसलिए लो लगाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हाँ, हमारा अंदाज क्या होना चाहिए, औ अंता मजनून, देखने वाला समझे ये तो दीवाना हो गया। मैं अब आपको सुनाया करता हूँ हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब मुरीद हैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ठीक है जी। अब तो हज़रत हमारे हालात ही बड़े अजीब हो गई। देखा ना, ये अजान हुई है तो ये तो चलो अल्लाह की एक रहमत है, दीन की बरकत। मैंने अहबाब को देखा, अजान हो रही होती है, लोग टेलीविज़न का वॉल्यूम कम नहीं करते हजरत। हाँ
اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی ہیں حضرت کہ بھائی اللہ کے نام کا ادب و احترام کریں، کو اذان کا ادب و احترام کریں. ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی ہیں حضرت. اب اتنے ہم ماڈرن ہو گئے ہیں حضرت. یہ ہم اتنی دور چلے گئے حضرت. ہاں یہ بھی دور دیکھو، یہ بھی ہمارا ہی دور ہے حضرت، یہ بھی ہمارے ہی بڑے تھے. ہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے تھے، آپ اخروٹ خرید لیا کرتے تھے روزانہ، کافی زیادہ تعداد میں، کافی زیادہ مقدار میں اخروٹ خرید لیا کرتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے، اخروٹ خرید کے حضرت بازار چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں کیا کرنا، سارے بچوں کو اکٹھا کر لینا، اور اکٹھا کر کے اعلان کیا کرنا، جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. بچے اکٹھے کر لینے، آپ سب بچے جمع کرنے، فرمانا جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اتنے اخروٹ دوں گا. لکھا ہے بغداد کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، سارے اللہ اللہ کرتے جاتے تھے، حضرت اخروٹ دیتے جاتے تھے حضرت. آج ہمارے حالات تو دیکھو حضرت، ہم کہاں نکل گئے. سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہماری زبان سے کبھی اللہ نہیں نکلا حضرت. سارا دن گزر جاتا ہے، کبھی ہماری زبان سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں نکلا حضرت. سارا دن گزر جاتا ہے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پیر ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت کا وقت اخیر آیا نا، جب حضرت کے انتقال کا وقت آیا اور حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی، جان کنی کا عالم تھا، تو لکھا ہے حضرت نے آنکھیں بند کر لیں. تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جس پہ نزا کی کیفیت طاری ہے، جو جان کلی کے عالم میں، اسے کلمہ تلقین کرو. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اس کے سامنے باواز بلند پڑھو، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے حضرت. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں تو عاموں کی ہیں نا، خاص تو خاص ہوتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی کو میرے یار دا سیاںا کھلوتا سی، میرے یار دا سیاںا ہے. اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو عرض کرتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جواب سننا شیخ کا. لکھے حضرت نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کر کلمہ تلقین کرنے والے کو ارشاد فرمایا، اوے وہ یاد بھی تو نے اس کو ہی کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. یاد بھی تو نے اسے ہی کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. وہ یاد رہا جواب کتنا یاد کیا ہوگا حضرت نے اللہ پاک کو، کتنا یاد کیا ہوگا. جواب سنو، آپ نے فرمایا یاد بھی اسے ہی کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو یاد کرو اپنے اللہ کو. ہم جس کام میں لگ گئے ہم یہ نہیں کرنے آئے. وہ ہم بچپن میں ایک نعت سنا کرتے تھے، اللہ کرے ہمارے نعت خواں پھر یہ پڑھنا شروع کر دیں. بھائی جو بزرگوں کا کلام ہوتا ہے نا، وہ کلام بھی بڑا بزرگ ہوتا ہے حضرت جی. تیرا کلام بھی مرونڈے ویچنا نے لکھنا تو کلام بھی پھر اینج دا ہی ہونا ہے حضرت جی. بچپن میں ہم بڑا سنا، بڑے بڑے مستند کلام ہوتے تھے، ان سے بڑا فائدہ ہوتا تھا. ان میں عقیدہ بھی تھا، اس میں فکر بھی تھی، اس میں ثنا خوانی بھی تھی. اب تو پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں جی. میں اتھے گئی، پھر میں اتھے گئی، پھر میں اتھے گئی، تو پھر میں واپس آ گئی. جی انہیں ہی پڑھ دے جی. تمہارے بچپن میں کیا سنا کرتے تھے ہم، ہائے ہائے دل یاد لئی بنایا ہے. بھائی کو بات تو پتہ لگی نا، دل کس لیے بنا ہے؟ یاد کے لیے. کن کی یاد کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے لیے. اور یہ بات صرف ایک نے نہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی کہی. حضرت آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. حضرت ہیں وہ بھائی کو بات تو پتہ لگے نا یار یہ ہے کیا ہے. تو کیا فرمایا، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ سارا کچھ ہی ان کے لیے، زبان ان کے لیے، دل ان کے لیے ہے. پھر یہ مضمون اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا. آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. سارا کچھ ہی حضرت جی ان کے لیے حضرت ہیں. لیکن حضرت جی حقیقت سچ یہ ہے حضرت جی، ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حضرت. حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے ہائے، آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی حضرت. 1000 وہی ایمی منہ سے 1000 نکل گیا ہے. وہ بچوں کا کام ہے 1000 نوافل پڑھ دینا حضرت ہیں. 10 50 85 95 100 ہیں، ابھی بھی 900 باقی ہے حضرت
کہنے کو ایویں منہ سے ہزار نکل گیا. میں تو احباب سے کہتا ہوں ہمارا حال تو یہ ہے, اگر آج آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ بھی, یہ میں آپ کو نمازیوں کا حال بتا رہا ہوں, بے نمازیوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں آپ کو نمازیوں کا حال بتا رہا ہوں. جو نمازی ہیں نا, جو ہمارے بھائی نمازی ہیں, جو ہماری بہنیں نمازی ہیں, میں آپ کو ان کی بات سنا رہا ہوں, بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جو نمازی ہیں وہ بھی آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں ہمیں عشاء کے بارے میں. عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ پہلیاں 4 سنتاں بھی کھا جو, بعد والے 2 نفل بھی کھا جو, پھر بعد والے کھا جو, ہیں جی اے شارٹ ہو گیا جی. یہ میں آپ کو نمازیوں کی سنا رہا ہوں, بے نمازیوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں. ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ جی عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے. لیکن کیا لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی, ایک رات میں 1000 نوافل. اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو کوئی ایسی بات نکلتی زبان مبارک سے, اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے, جس میں کوئی تھکن کا اظہار ہوتا. 1000 نوافل کو بچوں کا کھیل ہے نہیں. یہی تواتر کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال صدائے فجر بلند کرتے تو سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی, عرض کرتی ہو یا اللہ کوئی رات تو بنا جس دن فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے. 1000 نوافل پڑھنی ہے لیکن پھر بھی کیا کہہ رہی ہیں, اور یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا جس دن فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے, اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے جس دن فاطمہ تیری عبادت کے سارے شوق پورے کر لیں. آج ہم کس طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہماری زندگی میں سے نوافل نکل گئے, آج ہماری زندگی میں سے تلاوت قرآن کریم نکل گئی, آج ہماری زندگی میں سے ذکر الہی نکل گیا, آج ہماری زندگی میں سے درود و سلام وہ کہاں گئی بھائی ہیں؟ آج تو ہر بندے نے نہیں جی اور تسبیحاں تے بابیاں تے مائیاں لئی نے جی, ہیں جوانی ہے یہ تے تسبیحاں شسبیاں پڑھنا مائیاں بابیاں دا کام ہے, یہ ہمارا ذہن بن گیا حضرت. نہیں, اللہ بزرگ کیا کہتے ہیں, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری اس. ہاں یہ بات یاد رکھنا, انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, انبیاء میں کوئی خطا نہیں ہوتی, وہ معصوم ہوتے ہیں, وہ پاک ہوتے ہیں. یا توبہ کردن سے کیا مراد ہے؟ توبہ کردن سے مراد یہ ہے کہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا, یہ انبیاء کا شیوہ ہے حضرت جی. اور بھائی جو مول, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی, حقیقت میں کہہ رہا ہوں, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, جو مول جوانی کی عبادت کا بڑھاپے کی عبادت تو پہنچ ہی نہیں سکتی اس کو. جدو ریا ہی کھ نہیں تو پھر تسبیح پھاڑ لینی تو پھر مزہ تو نہ آیا کوئی گل دا. لیکن وہ کریم ہے, وہ پھر بھی قبول کرے گا. لیکن حضرت جی مزہ تب ہے جوانی ہو, جوش ہو, جوبن ہو, پھر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگائے, پھر مول ڈلتا ہے حضرت جی, پھر مول. وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا نا, وہ کو بابے ہوری سن تے وہ دانے چبدے ہوں سن. آپ کو پتہ ہے وہ پٹھان وہ چھلی بھونتے ہیں ریت میں, تو ذرا سخت ہوتی ہے, ہر بندے کا کام نہیں اس کو کھا جانا حضرت, اس کے لیے ذرا دانت مضبوط چاہیے حضرت. وہ بابے ہوری دانے چبدے ہوں سن, ٹھیک ہے, وقت گزر گیا, منہ میں دانت ہی کوئی نہیں رہا. وہ کسی نے لیا کے نا بابے ہوراں نوں دانے دیتے, بابا جی دانے چب لو. نہیں پتر اسی چھڑ چھڑے نے. کہندا بابا جی اینج تے نہ کو چھڑ چھڑے نے, انج کو منہ چ دند ہی نہیں رہے ہے. جس کھیتی دا ککھ نہیں رہا, نہ سکا نہ رہا, پھر جا کے حضرت جی مسلح پڑھ لینا. لیکن وہ کریم ہے, وہ پھر بھی معاف کرے گا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو, جوانی میں لو لگاؤ اپنے رب اور رب کے رسول علیہ سے, جوانی میں تسبیح پکڑو, جوانی میں مصلے سے یاری لگاؤ, جوانی میں قرآن کریم کھولو, پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے حضرت. دیکھو ہاں میں کہہ نہ جوان اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت جی, حقیقت میں کہہ رہا ہوں. یہ بڑا اوکھا معاملہ ہے. اور میں کہتا ہوں بھائی سرزمین پہ تو صوفیہ نے کرم ہی بڑا کر دیا. ہمیں قرآن و حدیث کا مفہوم ہماری زبان میں بڑا سادہ سادہ کر کے بتا دیا. بولے شاہ بولے تو کیا لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھو. ہیں جی میں بٹ ہاں, میں جٹ ہاں, میں رائی ہاں, میں پی ٹی آئی دا, میں نون لیگ دا, ہیں میں ایم ایس سی فزکس کیتی دی ہے, میں یہ پڑھیا دا. انہوں نے کہنا جاؤے پر کول رکھ سارا کچھ, سانو صرف ایک گل دا جواب دے, محبوب دا ہے کہ نہیں ہے, باقی سانو نہ سنا. تو پی ٹی آئی دا ہے, تو نون لیگ دا ہے, تو بٹ ہے, تو جٹ ہے, تو گجر ہے, تو رائی ہے, سانو نہ گلاں سنا کوئی. صرف ہے دس ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, دس کی کہنا سہنا کوئی اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی.
ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ने तो कमाल कर दिया, फरमाते कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियां दी, वो देखते नहीं आप अक्सर सड़क पे बंदा ट्रैवल कर रहा हो तो कई जगह वो आते हैं जिन्होंने वो सड़कों के रास्ते में ही वो कानों से घर बनाए होते हैं वो कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया है, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा और कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया है। हाँ ये सब मुसाफिर हैं भाई इधर। अगर कोई मेरी बात को ये कह के रिजेक्ट कर दे, नहीं है मौलवियों दी गल्लां, मौलवियों नूं होर काम ही कोई नहीं, तो क्या बात टल जाएगी हैं? बात तो फिर वहीं रहेगी इधर, बात ये तेरे कहने से रिजेक्ट नहीं होगी, नहीं मौलवियों दी गल्लां ने, मौलवियों काम ही और कोई है। ये इस तरह कहने से हकीकत नहीं बदलनी, कोई हकीकत वहाँ ही रहनी है। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। और ये मायूसी नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ आपको। आप कहेंगे यार मौलवी तो डराउन दिया, और डरना काहदे तू भाई, जिहड़ा काम होना है ਉਹਦੇ तू क्यों डरना है? जो काम होना है उससे काहे को डरना, होना है भाई एक दिन होना है। हाँ बस इतना करो कि तैयारी रखो, डरना काहे को हो गया। हाँ बस हलाल खाओ हराम ना खाओ, नमाज की पाबंदी करो, हैं जी। अगर मर्द हो तो दाढ़ी रखो, अगर बीबी हो तो पर्दा करो, दुपट्टा ना छोड़ो, डरना काहे को तू मौत से। डरे तो वो ना जिसने अल्लाह अल्लाह के रसूल से लौ नहीं लगाई, जिसने लौ लगाई उसने काहे को डरना। उसके लिए तो मौत तोहफा है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे और अपने घर गए? ओ भाई ये नहीं हमारा घर कोई भी, ये तो स्टे है भाई। देखना मेरा घर सियालकोट है, मैं आपके यहाँ तकरीर करने के लिए आया हूँ, मैंने 3 तकरीरें रात को करनी है, तो जो मैं हूँ लाहौर दिल ला ला तो मेरी बेवकूफ़ी है ना, मैं नहीं यहाँ दिल लगा सकता। मेरा आर्जी सा स्टे है, मेरा घर लाहौर है, मेरे बच्चे लाहौर सियालकोट हैं, मेरी बीवी सियालकोट है भाई, मेरा सारा कुछ सियालकोट है। मैं हमारा यहाँ नहीं है, हाँ हमारा भी सारा कुछ जन्नत में है। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। ओए आखिरत खैर वाली भी है तो हमेशा रहने वाली भी है। वल आखिरतु खैरुम व अबका इन हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीम व मूसा। हाँ यहाँ नहीं हमने रहना। देखो ना हर एक ने अपने रंग में इसको फिर पीर वारिस शाह बोले हजरत, आप फरमाते हैं आज नचदे न ससिए मोर बागी। जनाब हम रात को जो है ना बंदू खां गए, हमने वहाँ ये खाया, फिर जनाब हम MM आलम रोड गए, हमने वहाँ पे शॉपिंग की, फिर हम भाई यही है ना हमारे पास, और क्या है। कभी मैं भी किसी ने क्या है खलो के जनाब आज मैंने 1000 बार हुजूर की ज़ात पे दरूद भेजा है कहीं, आज मैंने जनाब 2.5 पारे कुरान करीम की तिलावत कर ली, आज जनाब मैंने इशराक भी पढ़ी, आज मैंने चाश भी पढ़ी, आज मैंने अवाबीन भी पढ़ी, आज मैंने इतनी 1000 बार अल्लाह को याद किया। नहीं ये तो हमारे कागजों में है ही कुछ नहीं, हमारे कागजों में तो यही है बस। मैं वहाँ गया, मैंने जनाब मैं वहाँ गई, मैंने फिर जूती खरीदी, फिर मैंने ज्वेलरी खरीदी, फिर हम पिज़्ज़ा हट पे गए, हमने जाके वहाँ पिज़्ज़ा खाया। यही है हमारी ज़िंदगी में, और क्या है यार, क्या है हमारी ज़िंदगी में, है और कुछ इसके अलावा है हमारी ज़िंदगी में इसके अलावा। इसलिए फिर पीर वारिस शाह इसका नक्शा खींचते हैं। आज नचदे ने ससिए मोर बागी नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, एना खाम ख्याल दियां खैमियां दी टुट जानियां एक दिन तना बड़िए। हाँ कड़क करके हजरत टुटना है सारा कुछ, और इजराइल ने आके इस ख्वाब से जगाना है हमें। फिर हमने ओ मेरा घर मेरे बच्चे खत्म भाई, खत्म सब खत्म। चल मियाँ अगे लग, चल जाके जवाब दे। हाँ और मैं तो कहता हूँ भाई रहते इंसान को पता नहीं हो क्या गया है, हम चल किस समझ निकल पड़े अपने 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 छोटे से मामला तो हमें याद है हजरत। ओ भाई मैं भी घर वाला हूँ, मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं तरबियत कर रहा हूँ। हैं जी हमें इतना भी पता है कि जनाब इसके साथ ये मैच नहीं हो रहा। भाई मैं भी तो बाजार जाना ही है ना बूढ़ी को लैके मैं आपको भाई मैं कोई यहाँ को आपको लतीफ़े नहीं, मैं तो तरबियत करने आया हूँ कि ये हजरत इंसान इतना सियाना है। हमारी बीवियों को पता है कि ये जूती साथ मैच नहीं कर रही,
یہ جیولری ساتھ میچ نہیں کر رہی. اتنے ہم سیانے ہیں, ہم بندوں کو بھی پتہ ہے کہ جناب اگر نیچے سوٹ ہی سرنگ کا ہے تو اوپر ویسٹ کوٹ کی سرنگ کی ہونی چاہیے, ہیں جی. لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں یہ کیوں بھول گیا حضرت. میری جو سیالکوٹ میں مسجد ہے نا, جس کا میں یہ عاجز و مسکین خطیب ہے, سیالکوٹ کی امیر ترین مسجد ہے, ساتھ بالکل فیکٹری ایریا ہے, ٹھیک ہے جی. اور سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے, اور ہماری صرف مسجد کے ہال میں, پوری مسجد کی میں بات نہیں کر رہا, صرف مسجد کے ہال میں نماز سے 16 ٹن چلر چلتا ہے حضرت. اب 16 ٹن چلر چل رہا ہو تو ہال کتنا ٹھنڈا ہوگا حضرت, ہیں. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں حضرت, میں نماز پڑھا رہا ہوں, 16 ٹن چلر چل رہا ہے جناب. ایک پچھو نمازی آئے گا پکھا, ٹھیک ہے جی, اللہ سردی لگ رہی ہوتی ہے, دوسرا پکھا, تیسرا پکھا, چوتھا پکھا, پنجواں پکھا. نماز ختم کرنے تک حضرت جی ہال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں حضرت کتنی دیر بیٹھا تنہائی میں سوچتا رہتا ہوں. یہ جتنا حضرت یہ تقریباً اتنا ہمارا حال ہوگا, ٹھیک ہے جی, اتنا تقریباً ہمارا, میرے خیال سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم, اتنا ہمارا حال ہوگا. تو میں حضرت جی اپنے مصلے پہ بیٹھا کتنی دیر سوچتا رہتا ہوں, وہ بندیا, وہ 16 ٹن چلر چل رہا اور پھر بھی تجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ تو نے پنکھا آن کرنا ہے. اور بندے اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جہاں چلر تو دور کی بات, ایک پنکھی بھی نہیں ہوگی, ہیں. کیا بنے گا تیرا اس قبر میں, ہیں. تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے, کی ہے کوئی تیاری حضرت, کیا ہم نے تیاری کی ہے. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی, اتنا ہمیں پتہ ہے یہ جیولری میچ نہیں کر. وہ قبر کو کیوں بھول گئے ہم حضرت, کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں, تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے. وہ بھائی ایک گڑھا ہوگا, اس میں ہمیں پھینک دیں گے, پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی, یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے حضرت, پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے حضرت, ہیں جی. اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. میں بات غلط تو نہیں کر رہا, 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے, کہ نہیں بھائی ذرا دل لگ جائے قبر وچ, چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے, اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں, ہیں, اس کا دل لگ جائے قبر. نہیں حضرت, نسندی کرنی ہے سارے, ہیں. میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں, جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے, ہیں. اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا, تو بھائی پھر یہ کیوں بھول گئے ہو. ہاں یار, اج نچدے نے سسیے مور باغی, نالے وجن رباب تنبور اڑیے, اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیاں ایک دن تناؤ بڑی. ہاں آج وقت ہے حضرت, آج اپنے اللہ کو راضی کرو حضرت. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت, بھائی وقت نہیں ہے کسی کو کہنے, مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے حضرت. ہم بہت دور نکل گئے ہیں حضرت, ہم بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا یار. ہم سڑکوں پہ بھی نکل بھی سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے, ہیں, پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان حضرت. اب حضرت جی بیٹے اور ماں کا کیا پردہ ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں تو اسی طرح ہی ہے نا. اللہ ہونا نہیں چاہیے, دوپٹہ ہونا چاہیے سر پہ, لیکن اگر سروں سے دوپٹہ اترا بھی ہو نا, بیٹا آ جائے تو ماں دوپٹہ نہیں لیتی. کیوں؟ میرا پتر ہے, میرا بیٹا ہے, ہیں, میرے سینے سے اس نے غذا لی ہے, میرا پتر ہے, میں کیوں اس کے سامنے دوپٹہ ہے. میں نے ایک دو دفعہ ایک دو اور مائیاں کو غصہ کر دینی ہیں, ہوں پتر تیرے کو پردہ کرنا ہے. اللہ لینا چاہیے دوپٹہ, لیکن قربان جاؤں ذرا حضرت ادھر بھی سنیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, لیکن آپ فرماتے ہیں ان 7-8 سالوں میں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو. تے اتھے حضرت جی بال تے بڑی دور رہ گیا. میں اب اس سے آگے کیا بولوں, میں خود بیٹیوں والا ہوں, میں خود بہنوں والا ہوں. اب میں کیا ہو رہا ہے. ہاں حضرت جی خدا دا واسطہ دوپٹے نہ چھڈو, چادرہ نہ چھڈو یار, نہیں جے رہنا ہے اتنے, جانا جی اتوں اسی حضرت. کیا ہے فرماتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو. اور آج کیا ہو گیا یار,
ہم غیروں کی نقل میں کہاں تک چلے گئے حضرت ہیں؟ وہ نہیں، ہم نے ان کی نقل ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو سیدہ فاطمہ کی نقل کرنی ہے، ہم نے تو سیدہ عائشہ کی نقل کرنی ہے، ہم کس راستے پہ نہیں؟ اس لیے محنت کرو حضرت جی، لو لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو، لڑاؤ نہ بلکہ محبت بانٹو حضرت جی، محبت بانٹو۔ ہم نے اپنے گھر میں دانے جنگ بنا دی ہیں حضرت جی، ہر بندہ ہی غصے چ ہسنا تو ہی بھول ہی گئے ہیں، ہاں جہد کام ہوئے گا وہ ہس لینا، انج نہیں جی ہسنا اسی کسی نال نہیں، محبت کرو۔ وہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ کی مخلوق سے میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، ذرا دیکھو، کیونکہ مجھے حضرت نے صلہ رحمی اور والدین کے لیے کہا تھا، دیکھو یار ہمارے بڑے تھے کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں، لیکن پھر وقت آیا کہ حضرت عمر کو کہنا ہی پڑ گیا کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ابو بکر سارا کو جی للہ گارے سور دی ایک رات دے دے، آپ فرماتے بڑی میں نے کوشش کی، پھر سمجھ آ گئی نہیں بھائی یہ کام نہیں ہونا کوئی بھی۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا، مدینہ پاک کے باہر ایک مائی صاحبہ رہتی تھی جو آنکھوں سے نبینہ تھی، جن کو نظر نہیں آتا تھا کوئی، اور ان کا تھا بھی کوئی نہیں، ایک ہی بیٹا تھا، وہ کسی غزوے میں جام شہادت نوش کر گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ ہمارا جرم کیا مزاج ہے، جونوں پیسے آنے نے اسی یار چھڑ چھڑنے غریب یار، نہیں بھائی اب میری یہ سوسائٹی نہیں رہی، بھائی تیری سوسائٹی کو کیا ہو گیا، تیرے پاس پیسہ آیا تو تیرا سارا کچھ ہی بدل گیا، ہمارے پاس تو پیسہ آیا ہم غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت۔ ہاں حضرت صرف ڈر کیا ہے کہیں پیسے نہ مانگ لے، اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جس دن آپ کے دروازے پر کو پیسے مانگنے آئے نا تو دیکھ کے اللہ کا شکر کرنا، لمبا سا سجدہ کرنا، کاہے کو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دینے والا کیا کہیں لینے والا نہیں کر دیا۔ ہاں اور بھائی اگر خدا نے دیا تو کیوں دیتے ہو پیسے روتے ہو، خوش ہو کے دینا حضرت۔ اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے اسلاف کا مزاج کیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے تو آ کے نہ رونے لگ پڑے، آپ نے فرمایا بھائی کیا ہوا، عرض کردہ حضرت میں آنا نہیں سی تھا کل لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں، میرا کہیں بس نہیں چلا، بس آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 50,000 درہم عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اب تو 50,000 آپ اپنی جیب میں لے کے گھومے پتہ نہیں لگتا کسی کو، 50,000 درہم سکے تھوڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جی اونٹ دینا پڑا ساتھ جس نے اتنے سکے اٹھائے۔ ٹھیک ہے، جب وہ چلا گیا نا حضرت سجدے میں سر رکھ کے رونے لگ پڑے۔ وہ جو حضور کا غلام تھا نا اس نے عرض کی حضور دوست آیا 50,000 سکے عنایت فرمائے درہم آپ نے، تو رو کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یار رو اس لیے رہا ہوں وہ میرا دوست اتنا پریشان تھا مجھے پتہ ہی نہیں لگا، کوئی اس کو آ کے کہنا پڑا مجھے، میں کیسا دوست ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا دوست اتنا پریشان ہے، اس کو آ کے کہنا پڑا مجھے۔ میں اس پر اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں اپنے دوست اتنا بے خبر کیوں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا دوست اتنا پریشان ہے، اس کو آ کے کہنا پڑا تو پھر میں نے اس کو دیا۔ جی وہ ہمارا کیا حال ہے، ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ہم ہمارے دوستوں کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں کہ پیسے نہ مانگ لے، ہمارے رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے کوئی بھی۔ ہاں بھائی اگر یہاں کوئی پیسے والا بیٹھا ہے میں سیدھی بات آپ کو کہنے لگا ہوں، اور بھائی کوئی تیرے میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی جو تجھ کو اللہ نے پیسے دے دیے تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اللہ نے نہیں دیا، تو بھی اللہ کا رنگ ہے وہ بھی اللہ کا رنگ ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہہ دیا، آپ فرماتے جے چاہیں تیرا جان دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں۔ یہ بے نیازیاں بادشاہ کی حضرت، تجھے دے دیے اسے نہیں دیے، لیکن تجھے دے کے پھر حکم دیا ہاں اگر تجھے دیے تو اس لیے دیے کہ تو نے بھی ان کو دینے ہیں۔ لیکن کیا ہے ہم نکل پڑے ہیں کلیاں کھانے نے، تو کنے دن کھا لینے ہیں، ان قریب تینوں ڈاکٹر نے موڑ چھڑنا سارا کچھ، تو دلیا ہی کھانا کرنا ہے بس۔ ہاں حقیقت بتا رہا ہوں حضرت، ہاں اس کو بانٹ کے کھا ساری زندگی کھائے گا، اس کو بانٹ کے کھا کلا نہ کھا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پھر سورہ فجر میں ایک اور مضمون ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم
ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما جی کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. پھر بندہ کی کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کاش یار میں اپنی اگلی زندگی ਲਈ کچھ کیتا ہوندا ہے. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. تو اگلی جگہ سے فون آنے شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں نے میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. وہ مائی صاحبہ تھی تو جناب نے خدمت کی ذمہ داری لے رکھی تھی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں جی، انبیاء کے بعد اس زمین کی سب سے افضل ترین شخصیت حضرت یار غار یار مزار ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا. ہیں جی کو تھوڑی احادیث نہیں وارد حضرت کی شان میں ہیں. رفیق ہیں حضور نبی نا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ٹھیک ہے جی. وہ آپ فرماتے جب کہیں جاتے تھے نا تو جناب ڈیوٹی کسی کی لگا دیتے تھے، بھئی آج ذرا جا کے تو مائی دا دھیان کرنا. جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. میں نے کہا لے بھائی آج موقع ہی. اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، میں خدمت کروں گا. اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ مائی آج ہی کہہ دے لے بھی خدمت تو ہی کیتی ہے. ابو بکر نے کیا کی ہے خدمت تو تو نہیں کی ہے آج. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تو نے نہیں جانا کوئی، میں جاؤں گا. آپ فرماتے گیا میں نے جا کے نا مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آیا آج کو ہو رہا ہے. فرماتے جا کے میں نے صفائی کی، جھاڑو دیا. ٹھیک ہے جی. تو تازہ پانی بھر کے لایا ہیں جی. تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کیے، سالن پکایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی. بنا کے نا میں نے اماں کو بٹھایا اور سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کا نوالا. آپ فرماتے جب اماں کے منہ کو لگایا تو اماں آگے سے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا. ہائے ہائے آج ابو بکر نہیں آیا. بڑے جلال تھا حضرت کے مزاج میں. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تینوں تو لبدا ہے، وہ تجھے تو نظر آتا ہے، تو جھوٹ بولتی ہے کہ تو اندھی ہے. اس نے کہا آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتہ چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا. آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے منہ کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آیا. وہ کدھر ہے یہ والا اسلام یار. اللہ اللہ زندہ زندہ کدھر یہ والا اسلام کدھر ہے یار. یہ والا اسلام کدھر ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ممکن اینے لگتا ہے یہ تھے لڑنا ہے اور ایک دوجے نے. جناب پرجائی نے بھی سوٹا مونڈے تے رکھیا ہے تے ننان نے بھی گنڈاسا پھڑ لیا ہے جی. سس نے بھی توپ کٹ لی دی ہے تے جناب نوح نے بھی بندوق پھڑی دی ہے. کار کا دینے میدان جنگ بنے دینے سکون ہے ہی کہیں نہیں ہے. وجہ کیا؟ دین سے دوری ہے. صرف آپ دین پڑھیں، آپ دین سیکھیں. دین کیا سکھاتا ہے حضرت؟ معاف کر دو. ہائے ہائے. میں اکثر میں پوچھتا ہوں مجموعوں میں جا کے نا، میں کہتا ہوں او بھائی جی کو سس بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب ہاں، جی کو نوح بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب، جی کو ننان بیٹھی ہے مودے نال ہی مخاطب ہاں، جی کو پرجائی بیٹھی ہے مودے نال بھی مخاطب ہاں. او بھائی کیا کر دیا ہوگا کسی نے؟ ایویں بس چھوٹے موٹے جملوں کی تکرار ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہم کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. میں بڑے ادب سے اللہ میں یہ بات سناتا نہیں لیکن سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو. ہم نے معاف کرنا ہے. کیا کیا ہوگا کسی ساس نے کسی بہو کے ساتھ یا کسی بہو نے کسی ساس کے ساتھ ہیں جی. قربان جاؤں کائنات کا سب سے خوبصورت وجود حضرت واجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء ہیں. ٹھیک ہے جی. ہیں کتھے میر علی کتھے تیری ثنا ہیں جی. لیکن کیا ہے لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام سے نیرم میں نماز پڑھ رہے ہیں.
کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، کافروں کی نظر پہلے اجری پہ پڑی پھر حضور پہ پڑی، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کون ہے جو یہ اجری اٹھا کے حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ رکھ ہیں، حضور سجدے میں گئے وہ اجری اٹھا کے حضور کے جسم مبارک پہ رکھ دی گئی ہیں جی، حضرت فاطمہ آئی ہیں ساتھ روئی اور ساتھ وہ اجری حضور کے جسم مبارک سے اتاری ہیں جی، حضور کے چچا کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا حضرت، کیا نہیں ہوا حضرت ہیں، اب علماء بیٹھے ہیں کیا نہیں ہوا حضرت، لیکن کیا ہے آج حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، آج کافر ڈرے ہوئے ہیں، آج کانپ رہے ہیں، آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے ہیں جی، بات حضور نبی علیہ السلام تک آئی تو مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی نے کوئی پوچھے نہیں حضرت، وہ یار کیا ہو گیا ہمیں یار، کیا کر کیا رہے ہیں ہم حضرت، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ جہاں جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چلی گئیں یار، جدھر جاؤ نفرتیں ہی نفرت، جس مجلس میں بیٹھ جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چاہو، ہم ان کے ماننے والے ہیں حضرت، فرمایا حضرت واشی رضی اللہ تعالی، حضرت بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اس نے صرف حضرت میر حمزہ کو شہید نہیں کیا، اس نے کیا کیا، حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا ہیں جی، مسلح کیا، چہرہ مبارک بگا، اتنا اس نے حضور کے جسم مبارک کو بگاڑا تھا، میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شناخت نہیں ہو رہی تھی، حضور کی پھپھو جان نے آ کے چیچی انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت میر حمزہ کا جسم مبارک، ہندا نے قسم کھائی تھی میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، اس نے کلیجہ حضور کا پیٹ کاٹا، پھر اس نے پھر حضور کا کلیجہ نکالا، ہندا نے چبایا نہیں گیا، کہہ آ گئی اس کو حضرت، وہ واشی بھی آئے، حضور نے معاف فرما کے کہا بس واشی اتنا نہ کرنا، سامنے نہ آ کے بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے، ہمیں کیا ہو گیا یار، لڑن آئے ہیں تھے، ہم نے گھروں کو میدان جنگ بنا کے رکھ دیا ہے، ساس نے بھی توپ چکی ہے، نو نے بھی بندوقاں کڑی دیا نے، او خدا دا واسطہ مختصر سی زندگی ہے، آواز کھیل کے گزارو اس کو، اور میں یہاں یہ کہہ کہ بس بات کو ختم کروں گا آدم چشتی کے فکرے پہ، اس نے کمال لکھا تھا، وہ کہتا ہے ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے، ہائے ہائے، ہاں معاف کرو یار ایک دوسرے کو، چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کرو، محبتیں بانٹو، جانا ہے بھائی یہاں سے، جانا ہے بھائی یہاں سے، کوئی کمی پیشی اگر کوئی غلطی کر گیا، کوئی سبقت لسانی ہو گئی، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، نہ میرا عقیدہ ایسا، نہ میری نیت ایسی، ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ۔